बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कायनात खान और आप देख रहे हैं कानून। नाजरीन, ये प्रोग्राम खिदमत खलक के तहत रिकॉर्ड किया जा रहा है। मैं हूँ सिकंदर खान। नाजरीन, इस प्रोग्राम का मकसद आम अवाम हर खास व आम इंसान के अंदर कानून से आगाही को उजागर रखना है। अगर कोई शख्स जुर्म करता है तो कानून में उसको क्या सजा मिल सकती है, और अगर कोई शख्स बेगुनाह है, उसको झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, तो अदालत से कानून से उसको क्या रिलीफ मिल सकता है। मैं हूं नवीद चौधरी, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। मैं पिछले 18 साल से अवाम की खिदमत बजरिया वकालत कर रहा हूं। मैं दूंगा आपके सवालात के कानूनी जवाबात अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं दिलवा चुका हूं आज तक हजारों लोगों को इंसाफ। नाज़रीन, हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल KSTV को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपको या आपके किसी भी अजीज को किसी भी मुकदमे का सामना हो तो कानूनी मशावरत करने के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। तो नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है तलाक या खुला, इन दोनों में क्या फर्क है। और नाज़रीन, अगर कोई शख्स जालिम है, अपनी बीवी पे बच्चों पे तशद्दुद करता है, जबर करता है, तो कानून उन बच्चों को और उस बीवी को क्या तहफ्फुज दे सकता है। उसके लिए हम नवीद चौधरी साहब, जो हमारे सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, उनसे डिस्कस करते हैं और अदालत क्या रिलीफ दे सकती है उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल सिकंदर साहब, में तलाक और खुला दो कॉन्सेप्ट है ना। अगर शौहर अलहदगी पसंद करता है और अपनी बीवी को छोड़ना चाहता है तो वो होगी तलाक, और अगर बीवी अदालत से रजू करके उससे अलहदगी चाहती है तो वो होगा खुला। अब खुला के लिए अदालत से रजू करना पड़ता है, एक दावा दायर करना पड़ता है। उस दावे के नतायज में उस लड़की को, उस औरत को अदालत अलहदगी का डिग्री जारी कर देती है, जो खुला की डिग्री कहलाती है। वकील साहब, मेरा सवाल है कि अदालत से औरत को क्या इंसाफ मिलेगा? जी बिल्कुल, कानून में औरत को पूरा हक दिया गया है अपनी सफाई पेश करने के लिए, अपना हक लेने के लिए वो हकदार है। अगर वो ज़बरदस्ती शौहर उसे अपनी ज़ौजियत से निकाल नहीं रहा और वो चाहती है कि मैं उससे अलहदा हो जाऊं, तो उसको कानून में, पाकिस्तानी कानून के तहत हक दिया गया हुआ है। वो खुला का दावा डिग्री करवा सकती है अदालत में रजू करके, और वो 100% डिग्री होता है उसकी मंशा के मुताबिक। वो खारिज नहीं होता, क्योंकि उसकी मंशा ही तलाक लेना होती है, खुला लेना होती है, तो वो अदालत उसकी मंशा के मुताबिक डिग्री कर देती है। अच्छा वकील साहब, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जब शौहर से तलाक लेनी होती है बीवी ने, तो उसके पास निकाहनामा ही नहीं होता। शौहर चालाकी से निकाहनामा किसी और जगह पर रखवा देता है ताकि इसके हाथ कोई डॉक्यूमेंट्स ना लगे। तो क्या इस सूरत में भी कोई अदालत रिलीफ दे सकती है? जी अब बिल्कुल ठीक, बड़ा अहम क्वेश्चन है आपका। अक्सर औक़ात औरतों के पास, हमारे पास आती हैं, उनके पास नहीं होते वो निकाहनामे, और वो कहती हैं हमें खुला की डिग्री करवा दें। तो इसमें कानून ने एक रास्ता दिया हुआ है कि अगर उसके पास, उस लड़की के पास, औरत के पास खुला की डिग्री के लिए निकाहनामा मौजूद नहीं है, तो वो ये हम दावे में ये लिख देते हैं कि ये निकाहनामा का जो असल हसूल है वो शौहर के पास ही है, डिफेंडेंट के पास, उसे तलब करें और उसे मंगवाएं, वो खुला वो पेश करेगा अपना निकाहनामा। तो इस तरह अदालत इस दावे को एंटरटेन करती है और दावे डिग्री होते हैं। ये जो खातून है जो कि खुला लेना चाहती है, जिसको आप कह रहे हैं कि तलाक जो है अलहदा है, खुला औरत खुला लेती है, मर्द तलाक देता है, तो उस सूरत में औरत जो खुला लेना चाहती है तो वो किस तरह अपना रिकॉर्ड करवाए बयान? जी उसके लिए एक दावा बनाना पड़ता है, इसे अंडर फैमिली कोर्ट एक्ट। उस दावे में उस औरत की तरफ से क्लेम बनता है कि वो किन वजूहात की बुनियाद पर अपने शौहर के साथ रहाइश पजीर नहीं होना चाहती है। तो वो कुछ वजूहात बयान की गई होती हैं हमारे इस एक्ट के अंदर कि किन वजूहात की बुनियाद पर वो दावा अपना डिग्री करा सकती है। जैसे शौहर का जुल्म है, या वो उसका अंदर हदूदुल्लाह, उसका रहना ही नामुमकिन हो चुका है, वो इतनी नफरत कर चुकी है कि अब उसके साथ निभाह हो ही नहीं सकता। तो फिर इन सूरतों में वो अपना एक दावा बना के दायर करवा सकती है अपने कौंसल के ज़रिए किसी अदालत में। जज फैमिली कोर्ट का वो समाअत होगा, और उस समाअत में कोर्ट उनको तलब करेगा, गवाही रिकॉर्ड करवाई जाएगी। उसके बाद शहादत के बाद, बहस के बाद जज साहब दावा डिग्री करते हैं। पहला प्रोसेस तो तलबी का होता है कि जब डिफेंडेंट को तलब किया जाता है कि वो पेश हो, आके अपना मौका पेश करे, वो क्या चाहता है, क्या वो कोई मुसालत करना चाहता है, और कोर्ट इसमें एक मुसालत की अपॉर्चुनिटी भी देती है दोनों फरीकैन। दोनों को बिठा के मौका दिया जाता है कि अगर आप दोनों तस्फिया तय कर लेते हैं तो ये दावा खारिज हो जाएगा और आपका तस्फिया पर घर आबाद रहेगा।
اور اگر وہ تصویہ نہیں کرتے ہیں, ان کی ہوتی ہی نہیں ہے آپس میں کوئی مباشرت نہیں ہے, وہ کر ہی نہیں سکتے ہیں آپس میں ریلیکس, تو پھر عدالت میں اس کو اپرچونٹی ہوتی ہے کہ انہیں دعویٰ ڈگری کر دیں. اچھا سر, ڈگری ہونے کے بعد یہ عدت لڑکی کی جو ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ جی, اس میں جب دعویٰ ڈگری ہو جاتا ہے تو پھر خلا کا دعوے ڈگری کے بعد 3 ماہ کا پیریڈ وہ ہے جس کے اندر اس کو عورت کو عدت گزارنی ہوتی ہے. اس 3 ماہ کے پیریڈ کے اندر یونین کونسل ان کی مصالحت کرا سکتی ہے اگر وہ صلح کوئی کرنا چاہیے. کہ ایک اپرچونٹی کورٹ نے دے دی ان کو, دونوں کو مصالحت کے لیے بٹھا دیا کہ اگر اپرچونٹی ہے تو وہ لے لیں, ویل کر لیں. اور اگر وہ پھر بھی نہیں ہو پاتے تو پھر دوسرا آخری موقع جو ہے وہ یونین کونسل کے پاس ہوتا ہے, جو چیئرمین یونین کونسل کرتا ہے, اور اس میں وہ مصالحت اگر کامیاب ہو جائے تو وہ ان کی گھر بس جاتا ہے, ادروائز وہ ڈگری جاری کا سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے. وکیل صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں, یک طرفہ فیصلہ کیا عدالت سے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اکثر شوہر پیش نہیں ہوتا تو عورت ذات ہے وہ عدالتوں کے چکر کاٹے گی, اس صورت میں کیا عدالت کوئی ریلیف دیتی ہے؟ تو اس میں بالکل ٹھیک ہے آپ نے سوال کیا, یک طرفہ. اب اگر عدالت جب طلبی کرتی ہے ڈیفینڈنٹ کی, اس شوہر کی جس کے خلاف عورت دعویٰ دائر کرتی ہے, اس کو بلواتی ہے, وہ پیش نہیں ہوتا عدالت میں, اس کو طلبی کرنے کے پروسیجر ہیں, نوٹس سمن جاری کیے جاتے ہیں, پھر اخبار میں اشتہار نکالا جاتا ہے. اگر وہ پیش ہو جاتا ہے تو وہ تو پیش ہو کے کنٹیسٹنگ کیس ثابت ہوگا, اور اس میں وہ اپنا موقع پیش کرنے کے بعد دعوے کو آگے پروسیڈ کیا جائے گا. اور دوسری صورت میں اگر وہ آتا ہی نہیں ہے تو یہ نہیں کہ عدالت اس کی محتاج ہے کہ جب تک وہ پیش ہی نہیں ہوگا تو عدالت دعویٰ ڈگری نہیں کرے گی, اس کو پھر بھی کورٹ یک طرفہ اس کو ڈگری کر دے گی اور اس کے موقف کو مان لیا جائے گا, اس عورت کے موقف کو, اور یہ اس کے حق میں ہو جائے گا. اچھا سر, یونین کونسل کا طلاق کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے؟ جی بالکل. جب عدالت سے جج فیملی کورٹ سے ڈگری ہو جاتا ہے دعویٰ طلاق و خلا کا, تو اس کے بعد وہ ڈگری عدالت کے حکم سے یونین کونسل کے چیئرمین کو بھجوائی کی جاتی ہے, جو ہر ماہ ٹوٹل 3 ماہ تک ان دونوں پارٹیز کو طلب کر کے اور ان کی مصالحت کرانے کی کوشش کرتا ہے. وہ مصالحتی کونسل کے طور پہ کام کرتے ہیں, اور جب 3 ماہ میں اگر تو فریقین میں تصویہ نہیں طے پاتا تو پھر وہ طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا ہے. اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر وہ عورت آگے کہیں اور نکاح پڑھا سکتی ہے. وکیل صاحب, یہ طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے؟ جی, یہ چیئرمین یونین کونسل جو کہ ایک مصالحتی کونسل کے طور پر ادارہ بنایا ہوا ہے, ہماری لوکل باڈیز میں لوکل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں, یہ اس مصالحت کو سر انجام دینے کے لیے بنایا گیا ادارہ ہے, جو کہ دونوں فریقین کو بلا کر ان کے اندر جو بھی ان کے اندر اختلافات پیدا ہوئے ہوتے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اگر اختلافات دور ہو جائیں تو ان کی صلح نامہ ہو جاتا ہے اور کورٹ کی ڈگری خارج ہو جاتی ہے. اور اگر وہ صلح نہیں کر پاتے ہیں اور وہ اپنے موقع پہ قائم رہتے ہیں تو پھر وہ یونین کونسل جو جاری کرے گی سرٹیفکیٹ ہوگا, اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر لڑکی آگے نکاح کرتی سے طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ کہا جاتا ہے. اچھا سر, طلاق ہو گئی, خلا یعنی کہ لڑکی نے عدالت سے لے لی, جی, اب وہ صلح بھی نہیں کرنا چاہتی اس شخص کے ساتھ, وہ کہیں بازار آتے جاتی ہے, کہیں اپنے ریلیٹیوز کی طرف جاتی ہے, یا کوئی بھی چیز لینے کے لیے اندر باہر گھر سے آتی جاتی ہے, تو اس کی پکچر کھینچ کے اس لڑکی کے موبائل پہ سینڈ کی جاتی ہیں, اس کو ہراساں کیا جاتا ہے, اس کو ہراساں کیا جاتا ہے. تو یہ کیا قانون اس لڑکی کو مزید تحفظ دے سکتا ہے؟ ہاں جی بالکل. اور اس بندے کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے, یہ بھی بتائیے گا. بالکل. اب جو انڈر فیملی ایکٹ ہے اس کے اندر تو قانون خلا کا موجود ہے, اور اس کے اندر کورٹ زیادہ سے زیادہ خلا کا دعویٰ ڈگری کر کے دے سکتی ہے اور یونین کو سرٹیفکیٹ جاری کر سکتا ہے. مزید برآں اگر وہ لڑکا یا وہ شخص مرد جس کے خلاف طلاق ڈگری ہو چکی ہے وہ اسے ہراساں کرتا ہے اور پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے لیے سیپریٹ قانون موجود ہے. اگر تو اس نے کوئی تصویر بنا کے اور اسے سینڈ کیا ہے, انٹرنیٹ پہ ڈالا ہے یا کسی پیچھا کر رہا ہے پیچھے, ہاں جی, تو وہ اگر تو سائبر کرائم میں آئے گا تو پھر تو وہ اس میں علیحدہ کرائم اس کے موجود ہے, اس کا ایکٹ. اور اگر وہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے ہراساں کرتا ہے تو پھر اس کے لیے قانون 22 سے 22B کے تحت ہراسمنٹ کی پٹیشن دائر کی جا سکتی ہے سیشن ججز کے پاس, یا لوکل پولیس کے پاس اس کی کمپلین کی جا سکتی ہے, جو اس کو ریڈریس کر دیتے ہیں اور اس کی دوبارہ اس کی نہیں ہوتی, کمپلین نہیں آتی. تو وکیل صاحب میرا یہ سوال ہے ایک کہ کیا اس کو کوئی سزا بھی ہو سکتی ہے اس کے تحت؟ جی, اس کے لیے اس کی اس تنگ کرنے کی نوعیت ہے, جیسے 509 سیکشن ہے, اس کے اندر اگر اس کو اس نوعیت کا پریشان کرتا ہے کہ سیکشل ہراسمنٹ کرتا ہے اس کی, تو اس کی قانون میں سزا علیحدہ سے موجود دی ہوئی ہے. اگر وہ پبلک پلیس پہ ہراساں کرتا ہے 294 ہے ہمارا سیکشن
پاکستان پینل کوڈ کا، وہ اس کے تحت اس کی سزا آتی ہے. تو وہ جتنا اس کی تنگ کرنے کی نوعیت میں فرق ہوگا اتنا اس کے اوپر قانون کا اطلاق ہوگا، اتنی ہی دفعات لگیں اور دہاں لگیں گی اور اس کو سزا میں. اگر وہ فون پہ موبائل کے ذریعے کو میسج کے ذریعے ڈراتا دھمکاتا ہے تو وہ 25D میرا خیال ہے اس کے لیے. ہاں 25D اور 29D ہے. میسج 29D جو ہے یہ دو سیکشنز ہیں جو کہ ٹیلی گراف ایکٹ کو ڈیل کرتے ہیں. ٹیلی گراف ایکٹ کو اس میں اگر میسج کرتے ہیں تو پھر، اور اگر کال کر کے ہراساں کرتے ہیں تو پھر وہ دونوں اس سیکشن میں پروویژن ہے. 294 سیکشن ہے تعزیرات پاکستان جس کی سزا 3 ماہ ہے، اور 509 سیکشن ہے تعزیرات پاکستان جس کی سزا 3 سال ہے. اور اگر 29D ٹیلی گراف ہے اور اس کے 3 سال سے علیحدہ سزائیں، تو اس طرح ایسی کافی سزا بن جاتی ہے. تو اسے اوائڈ کرنا چاہیے تاکہ وہ ایسے پریشان نہ کرے. یعنی کہ یہ تینوں اگر دفعات اس پہ لگ جاتی ہیں تو وہ تو پھر لمبا ہی گیا نا، کافی دفعات اس بندے پہ چارج ہو جائیں گے. جی قانون نے بالکل تحفظ دیا ہوا ہے عورت کے لیے، بالکل سیکیورٹی موجود ہے. صرف یہ ڈرنا نہیں چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے، اپنے حق کے لیے آواز بلند کر دینی چاہیے. اور ادارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ریاست ساتھ کھڑی ہے اور وہ حق تلفی سے ان کو بچانے کے لیے موجود ہے اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں. بہت زبردست وکیل صاحب آپ نے بتایا ہے، کیونکہ یہ میری ایک بہن کا سوال تھا کہ اس کے ہسبینڈ جو ہے نا طلاق کے بعد نا اب اس کو، یعنی کہ اس نے خلا لیا ہے، خلا کے بعد اس کو ہراسمنٹ کر رہے ہیں، اس کی پکچرز بنا کے اس کو موبائل پہ سینڈ کرتے ہیں اور اس کو موبائل پہ ڈراتے دھمکاتے ہیں کہ تم فلاں بندے کے ساتھ کیوں پھر رہی ہو، فلاں کے ساتھ کیوں پھر رہی ہو. یہ اس کی اب پرسنل لائف کا مسئلہ ہے، اس کو ذہنی طور پہ ٹارچر کر رہے ہیں. تو اس کے خلاف آپ نے بتایا ہے کہ کتنی پنش ہو سکتی ہے، کتنی سزائیں ہیں، کتنے ایکٹ لگتے ہیں. تو وکیل صاحب آپ نے بہت اچھا بتایا کہ عورت کو تو ہماری حکومت نے بہت زیادہ حقوق دے رکھے ہیں. تو بہت شکریہ کہ اتنا آپ نے بتایا کہ عورت مطلب لاوارسوں کی طرح نہیں پھر سکتی. جی ناظرین، کیسا لگا آج کا ہمارا پروگرام جو کہ خلا اور طلاق کے متعلق تھا، کہ کیسے اگر کوئی شوہر تنگ کرتا ہے، زبردستی کرتا ہے، ظلم جبر کرتا ہے تو قانون اس کو کیا تحفظ دے سکتا ہے. یہ نوید چور صاحب نے ہمیں بتایا، اس کے متعلق ڈیٹیل میں بات کی. تو یہ پروگرام کیسا لگا یہ آپ ضرور کمنٹ کر کے ہمیں بتایا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم آپ کے لیے اور زیادہ پروگرام اچھے سے کریں. اور آپ اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. جتنا شیئر کریں گے کسی نہ کسی میرے بہن بھائی کی یا میرے یعنی بزرگوں کی ہیلپ ہو سکے گی. تو آپ شیئر کرنا مت بھولیے گا، کامنٹ لائک کرنا اور واچ ضرور کریے گا. کبھی نہ کبھی یہ آپ کے کام آ سکتا ہے. دیکھتے رہیے قانون.